اور اگر یہاں میں یہ کہوں کہ رسول اکرم سے پوچھا جاتا ہے ایمان کیا ہے، تو رسول فرماتے ہیں یا علی حبک ایمان، یا علی تیری محبت ایمان ہے۔ اب میں جب کہتا ہوں وہ تجھ سے ایمان چھیننا چاہتا ہے تو اس کا دوسرے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے وہ تجھ سے حب علی چھیننا چاہتا ہے۔ ایمان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حب علی۔ جس کے پاس حب علی ہے جتنی ہے اتنا اونچا نعرہ حیدری۔ یہ تو گال پکی تھی گئی نا، حب علی ہے تو دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن تجھ سے اسی محبت علی کو چھیننا چاہتا ہے۔ باہر کر کے چھینتا ہے یا اندر بھی آ جاتا ہے؟ غور کر، تیری مسجد، تیری امام بارگاہ، تیرا گھر، تیرا در، وہاں باہر کھڑ کے چھیننا چاہتا ہے، وہاں سازشیں کرتا ہے، یہ اندر ہی بڑا دے۔ ناراض نہ ہونا، فقط مجلس سننے کے لیے آتا ہے یا پڑھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ فقط اس قسم کے اپنے بنائے ہوئے ممبر پر آ سکتا ہے یا کبھی کبھی نبی کے بنائے ہوئے ممبر پر بھی چڑھ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ اور اگر ایسا ہے کہ اس کا وار انتہائی سخت ہے اور بڑا مخفی ہے، یوسوس فی صدور الناس، اور پھر اللہ کہتا ہے یہ وے تاکہ نظری نہ آسی من الجنت والناس۔ تو وہ حملہ آور ہے، چاہتا کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ تیری عبودیت ختم ہو جائے، تو عبد نہ رہے، تیری عبودیت کو زنگ آلود کرے یا اصلاً ختم کر دے۔ اب تو نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں میں اس کے وار کا شکار تو نہیں ہو چکا، اور جن کو میں نے اس وار سے بچنے کے لیے سہارا بنایا ہے کہیں وہ خود تو اس کے وار کا شکار نہیں ہو گئے۔ کیونکہ یہ ممبر جسے آپ مجلس حسین کا ممبر کہتے ہیں، یہ کس لیے بچھایا جاتا ہے؟ اس کے وار کو روکنے کے لیے یا اس کے وار کا شکار بنانے کے لیے؟ روکنے کے لیے۔ اور اگر جو آیا ہے روکنے کے لیے وہ خود اس کا شکار ہو، تو پھر وہ اس کے وار کو روکے گا یا اس کے وار کو تیز کرے گا؟ تو اس کو پہچانے گا کون؟ کون پہچانے گا کہ جس کو میں نے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے بلایا تھا، آیا وہ خود شیطان کا وار بن گیا ہے یا میرے لیے بچنے کا وسیلہ بنا ہے؟ یہ کوئی جبریل امین تیرے اوپر آئے گا؟ کوئی وحی تیرے اوپر نازل ہوگی؟ نہیں، وحی والوں کے اس طرح دامن پکڑ کہ تو پہچان سکے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ کسی کی مجلس کو سننے کے لیے ایک مجمع لگا لینا یہ اور ہے، مجمع کا خود اتنا دانا ہونا کہ سمجھ لے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ کا مخلص وہ ہے جو آپ کی دانائی کو تیز کرتا ہے۔
لیکن میں حیران ہوں، صورتحال جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ بانیان ہوشیار ہو جاؤ، فقط شہرتیں اور لمبے اشتہار دیکھ کر کسی کو مت بلاؤ۔ وہ سیتی فیس گندہ ہے، ایڈا مشہور ہے، آندہ جو ہے انہیں مکھین تھے آپ بندے ڈھان دیں۔ ضروری نہیں کہ جس پر مکھیوں کی طرح بندے آئیں وہ اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہو۔ یہ پہچاننا تیرا فریضہ ہے۔ اپنے اندر یہ قوت شناخت پیدا کر، پہچان کی طاقت پیدا کر، اللہ کے دوست اور دشمن کے درمیان فرق کر، محمد و آل محمد کے مخلص اور ان کے تابعدار اور ان کے دشمن کے درمیان فرق کر۔ اگر یہ فرق تو نہ کر سکا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ پھر ایسے لوگ تیرے اوپر غالب آ جائیں گے، نہ ایمان رکھیں گے نہ مال رکھیں گے، جائیدادیں بھی بک جائیں گی، مال بھی لٹ جائے گا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایمان لٹ جائے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان مال کا لٹنا نہیں، سب سے بڑا نقصان ایمان کا لٹنا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کر، مولا علی کی محبت کی حقیقت کو سمجھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا علی کی محبت کا نام لے کہ وہ تجھ سے محبت علی چھین لے۔ ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے نفاق۔ یہ تین چیزیں مانتے ہو؟ کفر ہو، شرک ہو، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں تو رٹی ہوئی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو آپ کو سوچنے پر، فکر پر مجبور کرتا ہوں۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے بھی لا الہ الا اللہ میں منافق ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی محمد رسول اللہ میں منافق ہو۔ اس منافق کی گواہی تو سورہ منافقون میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق آتے ہیں آپ کی خدمت میں اور وہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اسی قسم کی شہادت جیسے آپ کا مؤذن اپنی اذان میں دیتا ہے، آپ کی اقامت پڑھنے والا اپنی اقامت میں دیتا ہے، آپ کی نماز پڑھنے والا اپنے تشہد میں دیتا ہے، آپ زیارت پڑھنے والا اپنی زیارت میں دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ منافق؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ کہہ کون رہے ہیں جی؟ اللہ کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ اب منافق ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ انہیں منافق کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے تجھے خود تو رسول بنایا ہے، تو تو یقیناً اس کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ مقابلے میں گواہی دیتا ہے یہ منافق تو پکے جھوٹے ہیں۔ پاک رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے جھوٹ ہے۔ بھائی جو اللہ کے رسول کو کہے کہ تو رسول ہے وہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ دسو بھائی، جھنگ آنے وڈے گویڑی ہوندے ہو۔ آپ کی جو پرہیں ہوتی ہیں ان میں بڑا وزن ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو۔ تو یہ بتاؤ، جو اللہ کے رسول کو کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے،
لیکن اللہ جواب میں کہے کہ نہیں ہو ایک کوڑے ہی، وہ ادائے ہے، اللہ ادائے کوڑے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ اسے کوڑا کیوں کہہ رہا ہے؟ جواب کیا سی؟ اتو کچھ بھی ہے، اندروں کچھ بھی ہے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں نا، جو ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ، ظاہر میں کہے لا الہ الا اللہ، باطن میں نہ ہو اس پر ایمان رکھنے والا، تو توحید میں جھوٹا ہو گیا یا نہیں؟ توحید کی گواہی دینے میں جھوٹا ہو گیا یا نہیں؟ ظاہر میں کہے محمد رسول اللہ، باطن میں اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو رسالت کے باب میں جھوٹا ہو گیا یا نہیں؟ اور اتھائی ذرا سنبھل کے میرے نال ٹرے، اتو آکھے علی ولی اللہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان سے علی ولی اللہ کہے ڈڈو پلیت ہو گئے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی منافق ہے یا نہیں؟ انہیں کو بچ۔ آج کل کے دور میں تیرا امتحان ان منافقوں سے کم ہے، اس قسم کے منافقوں سے زیادہ ہے، اور وہ تیرے اندر آتے ہیں، بلکہ تیرے بلاوے پہ آتے ہیں، تو انہیں دعوتیں دیتا ہے، تو ان کو بڑے احترام دیتا ہے، بڑا پروٹوکول دیتا ہے، بڑے چرغے کھلاتا ہے، بڑے مرغے کھلاتا ہے، بڑے اچھے بسترے دیتا ہے، بھیجتا ہے تو رجا کے بھیجتا ہے۔ تیری جائیدادیں بکتی ہیں، ان کی بنتی ہیں۔ سیانا بانا، دانا بن، سوچ کہیں علی کا نام لے کر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اگر تو اس حد تک سیانا ہے تو تو علی والا ہے، اور اگر اتنا بھولا تھی گئے اسے کیوں ہو سکتا ہے علی نور اللہ آکے تو منافق ہو گئے؟ اور بابا تیرے خلاف اس وقت جو کچھ تو خون کا بازار قائم ہوا تھا، اور کتنے قتل ہوئے، کتنے شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے خودکش بمبار بن کر آپ کی مجلسوں میں آپ کے مومنین کو جنت پہنچایا، ان کی شکل کیا ہوتی تھی؟ وہ کیا بن کے آتے تھے؟ یہ علی کہہ کے آتے تھے یا نہیں؟ آپ کی طرح سیاہ لباس پہن کے آتے تھے یا نہیں؟ ہاتھ میں ان کے کڑے مومنوں والے ہوتے تھے یا نہیں؟ ہاتھ میں انگوٹھیاں عقیق والی ہوتی تھیں یا نہیں؟ اتو کیا بنے بدے ہونے ہیں، ڈھڈو کیا ہونے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تیری جان کا دشمن ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تیرے ایمان کا دشمن ہو۔ اس لیے دانا کون بنے؟